بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر میزائل داغ دیے۔ سربیا سے اسلحہ بارود لے کر بنگلہ دیش جانے والا طیارہ یونان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک اور بھارتی مسافر طیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ۔ جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے خشوگی معاملہ اٹھایا۔ ایران میں فلمی دنیا کے خلاف کریک ڈاؤن، تیسرے فلم ساز کی گرفتاری۔ روسی وفد نے ڈرونز مشاہدے کے لیے ایران کا دورہ کیا۔ عرب رابطہ گروپ غذائی قلت دور کرنے کے لیے $10 ارب دے گا۔ حکومت کا شیخ رشید کی لیک آڈیو کی انکوائری کرنے کا فیصلہ۔ شہباز گل ضمنی انتخابات کے دوران اسلحے کی نمائش کرنے پر گرفتار، عمران خان کی اظہار مذمت۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر صبح ہونے سے قبل حملہ کرنے کے بعد کہا کہ اسلامی گروپ حماس کے زیر قبضہ فلسطین کے علاقے سے راکٹ فائر کیے جانے کے بعد میں میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیل کی دفاعی فورسز کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ IDF فائٹر جہازوں نے غزہ کی مرکزی پٹی پر موجود فوجی سائٹ پر حملہ کیا، جس کا تعلق دہشت گرد تنظیم حماس سے ہے۔ مزید بتایا گیا کہ فوجی سائٹ زیر زمین کمپلیکس پر مشتمل ہے، جس میں راکٹوں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والا ساز و سامان رکھا جاتا ہے، جبکہ اس فوجی سہولت کو علاقے میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم بتایا گیا۔ فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی WAFA نے بتایا کہ حماس کے ترجمان حسین قاسم نے اس حملے کی مذمت کی، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سربیا سے اسلحہ بارود لے کر بنگلہ دیش جانے والا طیارہ یونان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یونان کے شہر کاولا کے نزدیک سربیا کا کارگو طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں سوار عملے کے تمام 8 افراد حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سربیا سے بنگلہ دیش جانے والا کارگو طیارہ 11 ٹن سے زیادہ اسلحہ بارود لے کر جا رہا تھا۔ سربیا کی وزارت دفاع کے مطابق کارگو طیارے میں بنگلہ دیشی وزارت دفاع کا خریدا گیا 11.5 ٹن کا اسلحہ بارود تھا، جس میں مارٹر اور ٹریننگ شیل بھی شامل تھے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں اور بارودی مواد لے کر جانے والا کارگو طیارہ شمالی یونان میں گر کر تباہ ہوا۔ حکام کے مطابق یہ طیارہ سربیا سے اردن کے لیے پرواز کر رہا تھا کہ اتوار کو کاولا شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا، جس میں سوار تمام 8 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی کہ فوج، دھماکہ خیز مواد کے ماہرین اور یونانی انرجی کمپلیکس کا عملہ اس وقت تک جائے وقوع پر نہیں پہنچے جب تک اسے محفوظ نہیں سمجھا گیا۔ ایک اور بھارتی مسافر طیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ۔ بھارت کے ایک اور مسافر طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی۔ 2 ہفتوں کے دوران یہ دوسرا بھارتی طیارہ ہے جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ بھارتی فضائیہ کمپنی انڈیا گو کے طیارے ایئر بس 320 نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو کراچی کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مسافر طیارہ 180 مسافروں کو لے کر شارجہ سے حیدرآباد جا رہا تھا۔ دوران پرواز پائلٹ نے اس میں تکنیکی خرابی محسوس ہونے پر کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق انڈیا گو نے ایک بیان میں کہا کہ شارجہ سے حیدرآباد جانے والی پرواز میں فنی خرابی کے بعد احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اسے کراچی کی طرف موڑ دیا گیا اور مسافروں کی بحفاظت واپسی کے لیے ایک اور طیارہ روانہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران بھارتی ایئر لائن کا یہ دوسرا طیارہ ہے جس نے کراچی کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اس سے قبل اسپائس جیٹ کے طیارے نے رواں ماہ کے آغاز میں دلی سے دبئی جاتے ہوئے ہنگامی صورتحال کے باعث کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے خشوگی معاملہ اٹھا لیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب پہنچنے پر ملک کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔
ان کے مشرقی وسطی کے دورے کا مقصد خطے میں امریکہ کی اثر و رسوخ کی بحالی اور ایران کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اسرائیل کی سلامتی کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ سعودی قیادت سے بائیڈن کی ملاقات ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب ماضی میں بائیڈن مملکت کے انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ پر تنقید کرتے رہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ان کا سعودی عرب کا دورہ مشرقی وسطی میں امریکہ اثر و رسوخ کو مستحکم کرنے کے اقدامات کا حصہ ہے۔ ان کے بقول ہم مشرقی وسطی میں ایسا خلا نہیں چھوڑ سکتے جس کو پھر روس اور چین مل کر پار کر سکیں۔ سعودی رہنماؤں کے ساتھ جمعے کو ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کا اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ اس سے قبل بائیڈن اسرائیل سے براہ راست پرواز سے جدہ پہنچے تھے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے صدر کی جدہ آمد سے چند گھنٹے قبل ہی اپنی فضائی حدود اسرائیل کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران میں فلمی دنیا کے خلاف کریک ڈاؤن، تیسرے فلم ساز کی گرفتاری۔ ایران نے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم ساز کو گرفتار کیا۔ یہ تیسرا ایرانی ہدایت کار ہے جسے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں حراست میں لیا گیا، کیونکہ حکومت نے ملک کی سینما انڈسٹری کے خلاف کریک ڈاؤن میں اضافہ کیا۔ کئی اخبارات نے پچھلے منگل کے روز یہ رپورٹ دی تھی کہ ایوارڈ یافتہ ہدایت کار جعفر پناہی کی گرفتاری اور فلم سازوں پر وسیع دباؤ حالیہ پکڑ دھکڑ کی مہم کا حصہ ہے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والی بات چیت اور ملک کے معاشی بحران کے خدشات بڑھنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے متعدد غیر ملکیوں اور ایک ممتاز اصلاح پسند سیاستدان کو حراست میں لیا۔ ایران کی حکومت سے اختلافات رکھنے والے مشہور فلم ساز پناہی پیر کی شام تہران میں پروسیکیوٹر کے دفتر گئے تھے تاکہ گزشتہ ہفتے حراست میں لیے گئے اپنے 2 ساتھیوں کے مقدمات کی جانچ پڑتال کر سکے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ پناہی کے ایک قریبی ساتھی جس نے انتقامی کارروائی کے خوف کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کہ حکام نے پناہی کو ایران کی بدنام زمانہ ایوان جیل بھیج دیا تاکہ وہ قید کی سزا پوری کرے۔ روسی وفد نے ڈرونز مشاہدے کے لیے ایران کا دورہ کیا، امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ میزائل بردار ڈرونز طیاروں کی جانچ اور مشاہدے کے لیے حال ہی میں روس کے سرکاری وفد نے ایران کے ایک ایئر فیلڈ کا دورہ کیا۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے رواں ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی معلومات ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران روس کو کئی 100 ڈرونز طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی ڈرونز میں کچھ ایسے طیارے بھی شامل ہیں جو ہتھیار لے جانے کے قابل ہیں، اور تہران روسی فوجیوں کو ان ڈرون کے استعمال کی تربیت دینے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے ایسی کسی بھی معلومات کی تردید کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہمارے علم کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب کسی روسی وفد نے ڈرونز طیارے دیکھنے کے لیے کسی ایرانی ایئر فیلڈ کا دورہ کیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے بیان میں 8 جون کی سیٹلائٹ تصویریں بھی شامل کی گئی ہے جن میں ایرانی ڈرونز کو دیکھا گیا ہے جو روسی وفد نے اس دن دیکھے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جمعے کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے یوکرینی ہم منصب سے فون پر بات کرتے ہوئے یوکرائن کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے ایرانی ڈرونز روس بھیجنے کے بارے میں امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ عرب رابطہ گروپ غذائی قلت دور کرنے کے لیے $10 ارب دے گا۔ جدہ میں کانفرنس برائے امن و ترقی کے اعلامیہ میں توانائی اور ایشیائی خوردنوش کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے اور خطے کی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھنے کے عزم کی تجدید کی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ASP کے مطابق جدہ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور اس میدان میں سرمایہ کاری پر زور دیا گیا۔ کانفرنس میں شریک رہنماؤں نے ماضی میں ہونے والی خلیجی و امریکی سربراہی اجلاس کا ذکر کیا جو 14 مئی 2015، 21 اپریل 2016 کو ریاض اور 21 مئی 2017 کو ریاض میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں رہنماؤں نے اختیار کی جانے والی عالمی اقتصادی بحالی کی کوشش کو سراہتے ہوئے مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ کورونا وائرس کے اثرات اور یوکرائن جنگ کے حوالے سے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے خوراک اور توانائی کی مسلسل بحالی، تحفظ، ضرورت مند ممالک کی مدد اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے باہمی تعاون کو فروغ دینے کو سراہا گیا۔
حکومت کا شیخ رشید کی لیک آڈیو کی انکوائری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے شیخ رشید کی آڈیو لیک کے حوالے سے انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی آڈیو لیک سامنے آنے کے بعد عوام ان کی اصلاحات جان چکی ہے، پی ٹی آئی کو شفاف الیکشن لڑنا ہی نہیں آتا۔ خیال رہے کہ عوامی مسلم لیگ اے ایم ایل کے رہنما اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھی شیخ رشید احمد کی نون لیگ کے سابقہ رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل شرکپوری سے متعلق مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہوئی۔ آڈیو لیک میں مبینہ طور پر شیخ رشید گلزمان نامی شخص سے رقم کی ادائیگی سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کل شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دینی ہے۔ اس پر گلزمان نامی شخص نے کہا کہ یہ تو ٹیلی فون ہے، خدا کے بندے صورتحال دیکھنا پھر بیڑا پار ہوگا۔ بعد ازاں شیخ رشید نے آڈیو لیک کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ آڈیو لیک میں ان کی آواز ہے لیکن وہ مذاق کر رہے تھے۔ شہباز گل ضمنی انتخابات کے دوران اسلحے کی نمائش کرنے پر گرفتار، عمران خان کی اظہار مذمت۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو ضمنی انتخابات کے دوران مظفر گڑھ میں پی پی 272 اور پی پی 273 کے پولنگ اسٹیشن کے دورے کے موقع پر مبینہ طور پر اسلحے کی نمائش پر گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گرفتاری پر اظہار مذمت کیا کہ یہ قصدی حربے مؤثر ثابت نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمارے لوگ اپنے حق لینے سے باز آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ حکومت کے سرپرستوں کو اس نقصان کا احساس ہونا چاہیے جو وہ ہماری قوم کو پہنچا رہے ہیں۔ قبل ازاں پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہباز گل کو مظفر گڑھ سے پنجاب کے ضمنی انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشن پی پی 272 اور پی پی 73 کے دورے کے دوران مبینہ طور پر اسلحہ رکھنے اور نمائش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تھی چند ایک اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت دنیا بھر کی مستند ذرائع سے تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔